प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या मौजज़ा हुआ और उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया, आज की वीडियो में हमने आपको यही मौजज़ा बताएंगे और उसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है, इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत चाहता है और उसके पीछे भागते भागते मायूसियों में घिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिली ख्वाहिश जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वो जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी फौरी तौर पर कर देता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ख्वाहिशात को पाकर उसकी नाकदरी करते हैं। प्यारे दोस्तों, बात आज की नहीं है, मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था रहता था। ये कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वो 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, नेक शख्स था। उम्रे के दौरान जियारत करते हुए सफा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी दिखाई दी और उसे इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया, जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्न जमाल ऐसा था कि वो देखता ही रह गया। उस हूर के सफेद पर सराहत कर रहे थे। ये कैफियत चंद सेकंड की थी दोस्तों, मगर चंद सेकंड की झलक उसको दीवाना कर गई। वहाँ ज़ाहिरीन की भीड़ की तरफ देखते हैं, उसे लगा कि ये मंजर सब ने देखा होगा, मगर दोस्तों, ये मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में ये तस्वुर की आंख में, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी उम्रे के अय्याम में वो बस उसी ख्याल में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। वो उम्रा अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए अपना कुल सरमाया सिर्फ उसकी माँ थी, मगर उम्रे से वापसी पर वो माँ को भी वैसे ना मिला जैसे वो मिला करता था। मैं फौरन समझ गया कि कुछ ना कुछ तो मसला है। उसने पूछा भी, मगर अभी जवान ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जाए नमाज पर दहाड़े मार मार कर रोता। माँ का इकलौता था। माँ को फिक्र रहने लगी। उसने ये जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसने एक मशवरा दिया कि बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वो ठीक हो जाएगा। माँ को यह मशवरा मुनासिब लगा। अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब ये इल्म हुआ कि माँ रिश्ता देख रही है तो उसने माँ से कहा कि माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने कहा, क्यों बेटा? अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे रिश्ते तलाश मत करे। माँ ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहाँ करूँगी। अली कहने लगा, माँ, ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत थोपे। माँ कहाँ टलने वाली थी। उसने फिर पूछा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। बताओ तो क्या आखिर वजह क्या है? तुम क्यों रिश्ते से मना कर रहे हो या शादी नहीं करना चाहते हो? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा कि माँ, मैं शादी करूँगा, मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूँगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वो माँ को क्या बताता कि वो तो सच में कोई हूर चाह रहा है।
سچ میں حور اس کے تصور میں ہے اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے، اور ساری رات سجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے حور عطا فرما، جس نے میرا چین و سکون سب چھین لیا ہے، مجھے دے دے، تو سب چیزوں پر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، بس میں بھی شادی اسی حور سے کرنا چاہتا ہوں جس کا تصور تو نے میرے دل میں بسا دیا ہے، تو میری دعا قبول فرما اے میرے پروردگار۔ دوستو، علی جمال دیوانہ وار دعا میں اپنی حور پری مانگتا رہا۔ دن، مہینے، سال گزرنے لگے۔ ماں نے ڈھیر خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈی مگر علی جمال انکار کرتا رہا، اسے کوئی لڑکی پسند نہ آئی۔ پھر دوستو، ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ عشاء کی نماز ادا کر کے مسجد میں دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک دوبارہ اس پر وہی کیفیت طاری ہوئی، آنسوؤں سے چہرہ بھیگتا گیا اور وہ زیر لب حور مانگنے لگا۔ کیسی عجیب دیوانگی تھی اور کیسی عجیب خواہش علی جمال پال بیٹھا تھا۔ عمر بیت رہی تھی مگر وہ معجزے کے انتظار میں تھا اور اسے یقین بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حور عطا فرمائے گا اور ایک نہ ایک دن اس کی دعا ضرور سنے گا اور اسے حور دے گا۔ دوستو، دعا مانگ کر وہ اسی کیفیت میں مسجد سے باہر نکلا۔ ابھی ذرا سا آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے گلی کی ایک جانب سے اندھیرے میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑا اور اس جانب چل پڑا جہاں سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش لڑکی اس وقت سنسان جگہ پر کیوں کھڑی رو رہی ہے، شاید کوئی ضرورت مند ہو۔ یہ سوچ کر وہ لڑکی کے قریب ہوا اور تھوڑی سی روشنی جب اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی اور اسی طرح کا چہرہ تھا جس کے عشق میں وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ علی نے ہمت کر کے کانپتی آواز میں اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کھڑی آخر کیوں رو رہی ہو؟ اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ میں بے سہارا ہوں اور یتیم خانے سے بھاگ آئی ہوں مگر نہیں جانتی کہ کہاں جاؤں۔ وہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے تھے، اس لیے میں وہاں سے بھاگا اور اب رات میں کہاں جاؤں گی، بھوکی پیاسی، جیب میں کوئی پیسہ نہیں۔ علی جمال کو جہاں وہ پہلی نظر میں ہی بھا چکی تھی اس کے دل کو قرار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا اللہ نے ویسے ہی نین و نقوش کی لڑکی کو اس کی دعا کی نتیجے میں اسے عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، قریب ہی میرا گھر ہے، اگر تم مجھ پر اعتبار کرو تو میرے گھر چلو، وہاں میری ماں ہے، وہ تمہیں خوشی سے اپنا لے گی۔ اس لڑکی نے کہا اعتبار کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں، اور علی جمال اس لڑکی کو گھر لے آیا، پھر گھر لا کر اسے ماں سے ملوایا اور سب بتایا۔ ماں نے جب اس لڑکی کو دیکھا اور کہا کہ پریشان مت ہو، مجھے اپنی ماں سمجھو، یہ آج سے تمہارا گھر ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور ایک نظر علی جمال کو اور بولی میرا نام حورین ہے۔ علی جمال نے نقاب میں ہی اسے دیکھا تھا، وہ علی جمال کے سامنے ہمیشہ منہ ڈھانپ کر آتی تھی، پردے کی پابند اور 5 وقت کی نمازی نیک لڑکی تھی۔ علی جمال نے کچھ دنوں کے بعد اپنی ماں سے کہا کہ ماں، یہ لڑکی بہت نیک اور پاک باز ہے، میں ایسی ہی حور جیسی خوبصورت نیک لڑکی اپنے خدا سے مانگتا آیا ہوں، آپ چاہے تو میری شادی اس لڑکی سے کروا دے۔ ماں نے سنا تو بے حد خوش ہو گئی، بیٹے کا ماتھا چوما، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماں نے اسی وقت حورین سے بات کی جس پر اس نے شرما کر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوستو، علی جمال اور حورین کی شادی ہو گئی۔ علی جمال نے جب پہلی رات اس کا پورا سراپا اور حسن و جمال دیکھا تو سجدے میں شکر ادا کیا کہ یہ میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے حورین کو دل سے محبت دی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا اور حورین نے بھی علی جمال پر اپنی ساری محبتیں نچھاور کر دی۔ 5 سال کا عرصہ
دوستو 5 سال کا عرصہ کیسے بیتا علی جمال نہیں جانتا۔ اس کو بس لگا جیسے وقت کو پر لگ گئے اور وہ اڑ گیا۔ 5 سالوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہر چیز سے نوازا تھا جس کی کوئی انسان تمنا کر سکتا ہے، مگر اولاد نہ ہو پائی۔ ماں نے 5 سال صبر کیا، مگر اب اس کا صبر کا پیمانہ ٹوٹنے لگا، کیونکہ اس کو اپنے بیٹے سے نسل کی خواہش تھی۔ اس نے بیٹے سے بات کی۔ بیٹے نے کہی ماں ایسا سوچنا بھی مت، مجھے اس سے محبت ہے، اگر اس سے اولاد ہوگی تو ٹھیک، ورنہ میں کبھی بھی اس کا دل نہیں توڑوں گا۔ مگر ماں نے تو جیسے اس بات کی ضد پکڑ لی۔ اب دونوں میں تھوڑی سختی آ گئی۔ حورین تو کبھی بھی علی جمال سے اس کی ماں کی طعنوں کا ذکر نہیں کیا کرتی تھی، مگر علی جمال ان سب باتوں سے چڑچڑا ہو گیا۔ وہ حورین کو بات بات پر غصہ ہو جاتا۔ ایک دن ماں سے اچھی بھلی گرمی سردی ہو گئی۔ وہ کمرے میں آیا اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ مت ہو، آپ ماں کی خواہش پوری کریں۔ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں اور اس گھر کے علاوہ اور کہاں جاؤں گی؟ میرا تو سب کچھ ہے، مگر آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ دوسری شادی کر لے، میرا مت سوچے۔ تو علی جمال نے کہا نہیں حورین، میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ دوستو کچھ وقت اور بیتا اور تلخیاں بڑھتی چلی گئی اور حالات نے علی جمال کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے اندر بھی اولاد کی خواہش نے جنم لے لیا اور ایک دن غصے میں اس کے منہ سے حورین کے لیے طعنہ نکل گیا کہ تم تو مجھے اولاد جیسی خوشی تک نہ دے سکی، تم بانجھ ہو، میں بے نسل رہ جاؤں گا۔ دوستو یہ سننا تھا کہ حورین کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کیا حال ہے جمال، دیکھا اپنی دعاؤں کا نتیجہ؟ علی جمال نے حیرانگی سے نہ سمجھنے والے انداز میں حورین کو دیکھا اور بولی ارے پاگل، میں تمہاری دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ تم خدا سے رو رو کر حور مانگتے رہے ہو اور خدا نے کسی قبولیت کے لمحے تمہاری دعا سن لی اور مجھے تمہارے لیے بھیجا تھا۔ علی جمال نے کانپتی انداز میں پوچھا کہ تم کیا بول رہی ہو، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ حورین کا دوپٹہ گرا اور بولی کہ ارے پگلے، تم اللہ سے حور مانگتے تھے اور حوروں کے یہاں اولاد نہیں ہوا کرتی۔ علی جمال کا پورا جسم کانپ گیا اور اس نے دیکھا کہ حورین کے پر نکل آئے۔ حورین نے کہا اب چلتی ہوں۔ بے شک انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، اپنی خواہشوں کے لیے ہی مارا جاتا ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہوا میں پھڑپھڑانے کی آواز کے ساتھ نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی اور علی جمال پاگلوں کی طرح دیکھتا رہ گیا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ کیا اس نے اپنی دعا ہی کو کھو دیا، ناشکری کر دی؟ پیارے دوستو، یقیناً یہ کہانی سن کر آپ عبرت حاصل کریں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔